وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اصول سند کے متعلق ہمارا دوسرا لیکچر. سند میں بعض دفعہ سفیان آتا ہے، سفیان، حدثنا سفیان. تو سفیان سے کیا مراد ہے؟ سفیان نام کے دو راوی ہیں، ایک سفیان ثوری ہے اور دوسرے سفیان بن عیینہ. اس میں بھی عموماً غلطی طلبہ کرتے ہیں کہ سفیان سے مراد کون ہے. ایک قاعدہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ثوری کے شاگرد کبار اور پرانے ہیں اور ابن عیینہ کے شاگرد صغار ہیں. انہوں نے ثوری کو نہیں پایا، اور یہ بات واضح ہے. جب قدیم روات نے بیان کیا ہو اور نام میں صرف سفیان بولا جائے تو اس سے مراد امام سفیان ثوری ہوں گے، اور وہ وکیع، ابن مہدی، فریابی اور ابو نعیم کی مثل ہیں. ان راویوں میں سے اگر کوئی ابن عیینہ سے بیان کرے گا تو ان کا مکمل نام سفیان بن عیینہ واضح طور پر لے گا، صرف سفیان نہیں کہے گا. اور جس راوی کی ثوری سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور اس نے ابن عیینہ کو پایا ہے تو وہاں تنبیہ کی ضرورت ہی نہیں، اس کے لیے روات کے طبقات کی معرفت ہونا ضروری ہے. سیر اعلام نبلا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 466. یہ بڑا ہی اہم قاعدہ ہے. سفیان سے مراد سند میں سفیان بن عیینہ ہے یا سفیان ثوری ہے، یہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. بعض اصطلاحات بن چکی ہیں، ان میں سے صححہ الحاکم و وافقہ الذہبی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے. یہ اصطلاح علماء کے ہاں مشہور ہے. مستدرک حاکم کی تلخیص میں جس حدیث پر حافظ ذہبی خاموشی اختیار کریں اس خاموشی کو موافقت باور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. یہ موافقت نہیں ہے، کیونکہ کئی ضعیف اور موضوع روایات کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے اور ان پر ذہبی نے خاموشی اختیار کی ہے. بلکہ تلخیص مستدرک میں بعض روایات کو صراحتاً صحیح کہا ہے، لیکن اپنی دیگر کتب میں ان پر سخت نکیر بھی کی ہے. یاد رہے صرف اس جگہ حافظ ذہبی کی موافقت تصور ہوگی جہاں موافقت کا لفظ بولیں، یا امام ذہبی خود بھی اس روایت کو صحیح کہیں، یا امام ذہبی کہیں قلت کما قالا، کہ جس طرح امام حاکم کہہ رہے ہیں میں بھی ویسے کہتا ہوں.
پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں وافق الذہبی، جب اقرار کریں کہ ہاں صحیح ہے، لیکن صرف امام ذہبی کی خاموشی اختیار کرنے کو موافقت کہہ دینا یہ بہت بڑی منہجی غلطی ہے۔ یہ ایک اہم اصول ہے، اس پر ہمارے فاضل بھائی اور محقق شیخ خبیب احمد عصری حافظ اللہ نے اپنی قیمتی کتاب مقالات عصریہ صفحہ نمبر 479 سے 508 تک اس پر ایک مفصل مقالہ لکھا ہے اور اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اسی طرح امام ذہبی کسی راوی کے بارے میں کہیں وہ ثقہ، جب ہم امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ثقہ بھی لفظ بولتے ہیں۔ حافظ ذہبی اس اصطلاح کا اطلاق عام طور پر اس راوی پر کرتے ہیں جس کو صرف امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہو، اور حافظ ذہبی خود ان راویوں کو میزان میں مجہول کہہ دیتے ہیں۔ اس مسئلے پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 179 میں بحث کی ہے۔ بعض علماء جب کسی روایت پر حکم لگاتے ہیں لکھ دیتے ہیں رجالہ رجال صحیح، کہ اس حدیث کی سند کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی صحیح بخاری یا مسلم یا صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ اگر کسی حدیث کے متعلق کوئی محدث یہ اصطلاح استعمال کرے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ رجالہ رجال صحیح، اس حدیث کی سند کے راوی صحیح کے راوی ہیں، تو اس سے یہ سمجھنا کہ یہ جی صحیح حدیث ہے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اس جملہ سے صرف صحیح حدیث کی ایک شرط کا ثبوت ملتا ہے کہ راوی ثقہ یا صدوق ہیں، بس بات ختم ہوئی۔ اور یہ بات بھی تحقیق کی محتاج ہوتی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کے کچھ راوی ایسے بھی ہیں جن کی روایت بخاری مسلم میں ہونے کی وجہ سے صحیح ہوتی ہے، لیکن ان کی حدیث اگر کسی دوسری کتاب میں آ جائے، ابو داؤد نسائی وغیرہ میں ہو تو ضعیف ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ صرف راویوں کے ثقہ اور صدوق ہونے سے حدیث کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ دیگر چیزوں کی بھی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ مثلا سند کا متصل ہونا، اس روایت کا شاذ اور معلول نہ ہونا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صحیح کے راوی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے مروی ہر حدیث صحیح ہو، یہ کوئی قاعدہ اور اصول نہیں ہے۔ انکت لابن حجر صفحہ نمبر 275 میں یہ بات موجود ہے۔ بعض علماء حدیث کی تحقیق میں لکھ دیتے ہیں رجالہ ثقات، اس کا معنی ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، اس سے بھی روایت کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا کہ جس کو محدثین رجالہ ثقات کہیں، حدیث پر حکم لگائیں، تو اس سے مراد یہ لیا جائے کہ یہ چیز صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ روایت منقطع ہو سکتی ہے، اس طرح کوئی اور علت بھی ممکن ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يلزم من کون رجالہ ثقات ان یکون صحیحا، راویوں کے ثقہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث صحیح ہو۔ التلخیص الحبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19 پر یہ بات موجود ہے۔ یہ انتہائی اہم باتیں ہیں سند کے متعلق، ان کو ہمیں زیر غور رکھنا ہوگا ورنہ ہم غلطی کریں گے۔
ایک اصطلاح محدثین استعمال کرتے ہیں حدیث کے بارے میں، اصح شیء فی الباب، اس کا مطلب ہے کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہی ہے۔ اس عبارت سے بھی حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ محدثین اس اصطلاح کو ضعیف حدیث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت وہ مراد لیتے ہیں کہ اس باب میں یہ حدیث سب سے زیادہ راجح یا سب سے کم ضعف والی ہے۔ یہ الاذکار للنبوی صفحہ نمبر 169 میں بات موجود ہے۔ حدیث صحیح بمقابلہ حدیث صحیح الاسناد یا حدیث حسن بمقابلہ حدیث حسن الاسناد زیادہ درجے والی ہوتی ہے، کیونکہ صحیح مطلق طور پر سند اور متن کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور صحیح الاسناد سے صرف سند کا صحیح ہونا لازم آتا ہے۔ اس سے متن میں موجود کسی علت کی نفی نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی ایسا محدث ہو جو سند ہو صحیح کہے یا صحیح الاسناد کہے، اور وہ اس سے سند اور متن دونوں کی تحقیق مراد لیتے ہوں تو وہ الگ بات ہے۔ رجال پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا تعلق کانو، یہ بھی ہمیں راویوں کے بارے میں بات کتب جرح و تعدیل میں ملتی ہے، یا تعلق کانو۔ کتب جرح و تعدیل میں کئی راویوں کے بارے لکھا ہوا ہے یا تعلق کانو، وہ لقمہ قبول کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ راوی کو کوئی چیز بتائی جاتی اور وہ اسے یہ امتیاز کیے بغیر بیان کرتا ہے کہ یہ بات میری ہے یا نہیں۔ جو راوی لقمہ قبول کرتا ہے اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی روایت بیان نہ کر دے جو اس کی نہیں۔ مثال کے طور پر میں ابھی بیان کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ساتھی لقمہ دے، مجھے ٹوکے، اصلاح کرے، اضافہ کرے، شیخ صاحب یہ بھی روایت آپ کی ہے، تو میں ویسے ہی وہ بیان کر دوں، تو حالانکہ وہ میری ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، میں آپ کو لقمہ قبول کر لوں امتیاز کیے بغیر۔ ہاں اگر آپ کو لقمہ دیتے ہیں، میں تحقیق کرتا ہوں کہ جو آپ لقمہ دے رہے ہیں یہ میری روایت ہے یا نہیں ہے، تو اگر تحقیق کے بعد بیان قبول کروں یا رد کروں تو وہ جرح نہیں ہوتی، لیکن اگر ہر لقمے کو میں قبول کرتا جاؤں تو وہ پھر ایک جرح کی ایک آمیزش ثابت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے راوی ہیں جو تدلیس قلیل کرتے تھے، اور وہ صرف سکہ راویوں سے ہی تدلیس کرتے تھے، اور ائمہ محدثین نے جب راویوں پر تحقیق کی کہ کتنے ایسے راوی ہیں جو صرف سکہ سے ہی تدلیس کرتے تھے، تو یاد رکھیں وہ صرف ایک راوی ہے، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ۔ یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے سند کے لحاظ سے کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ان سے بھی بیان کریں تو ان کی روایت محدثین نے قبول کی ہے، اور اس پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔ دوسرے وہ راوی جو قلیل التدلیس ہوں وہ ان سے بیان کریں، ان کی روایت کو بھی محدثین نے قبول کیا ہے، الا یہ کہ ان کی تدلیس ثابت ہو جائے۔ قلیل کا مطلب ہے تھوڑی تدلیس کرنے والا، ایک دو بار تدلیس کرنے والا۔ تو جہاں ایک دو بار ان کی تدلیس ثابت ہو جائے کہ اس سند میں انہوں نے تدلیس کی ہے تو وہ روایت ضعیف ہوگی، ان سے بیان کریں ضعیف ہوگی، لیکن ان کی دیگر روایات جو ان سے بیان کر رہے ہیں وہاں تدلیس بھی ثابت نہیں ہے تو ان کی وہ روایات صحیح ہوں گی۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں
چند ایک اقوال پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امام ابو الفتح ازدی فرماتے ہیں ہم ابن عیینہ جیسوں کی تدلیس قبول کرتے ہیں۔ الکفایہ رقم 1165۔ امام ابن حبان نے بھی یہی کہا ہے۔ مقدمہ الاحسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔ امام ابن عبد البر لکھتے ہیں محدثین کے بقول ابن عیینہ کی تدلیس مقبول ہے۔ التمہید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31۔ قاضی عیاض نے بھی یہی کہا ہے۔ مقدمہ اکمال للمعلم صفحہ نمبر 348۔ امام ذہبی فرماتے ہیں ان سے احتجاج پر امت کا اجماع ہے۔ وہ مدلس تھے مگر معروف ہے کہ وہ صرف ثقہ سے ہی تدلیس کرتے تھے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170۔ سیر اعلام نبلا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 242۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں دوسرا طبقہ ان مدلسین کا ہے جن کی تدلیس کو محدثین نے برداشت کیا ہے، یا وہ صرف ثقہ سے ہی تدلیس کرتے تھے، جیسے ابن عیینہ طبقات المدلسین صفحہ نمبر 12۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں وہ صرف ثقات سے ہی تدلیس کرتے تھے۔ امام سفیان بن عیینہ سؤالات الحاکم للدارقطنی رقم 175۔ اس پر اور بھی بے شمار ہمیں اقوال ملتے ہیں، تو ہمیں قلیل التدلیس اور صرف ثقہ راویوں سے تدلیس کرنے والوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ جو صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں وہ صرف ایک ہیں، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ۔ ان کی ان والی ہر روایت صحیح ہے الحمدللہ، اور جو دوسرے قلیل التدلیس ہیں ان کی بھی ان والی روایات ساری کی ساری صحیح ہیں۔ ہاں جہاں ایک دو روایات میں ان کی تدلیس ثابت ہو، ائمہ محدثین ثابت کریں کہ یہ یہاں ثابت ہے تدلیس، تو وہ ان کی روایات ضعیف وہی روایات ضعیف ہوں گی جہاں تدلیس ثابت ہے، ورنہ ان کی ساری روایات آنے والی صحیح ہوں گی۔ جیسے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اور بھی پہلے اور دوسرے طبقہ کے راوی موجود ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ محدثین نے صراحت کی ہے یہ قلیل التدلیس ہے، تو ہم اس کی تمام ان والی روایات کو ضعیف ثابت کر دیں تو وہ تو ایسے ہی ہوا نا، وہ ہے قلیل التدلیس، جرم تھوڑا ہے، جتنا جرم ہے اتنا ہی ہم ثابت کریں۔ قلیل الخطا تھوڑی غلطی کرنے والا راوی، تو ہم اس کی ہر بات کو ہی رد کرتے جائیں، ضعیف کہتے جائیں، نہیں جی یہ بھی ضعیف ہے یہ بھی ضعیف ہے، حالانکہ محدثین کہہ رہے ہیں بھی قلیل الخطا ہے، بڑی کم غلطی کرنے والا ہے۔ بھی جہاں غلطی ہوگی اس کو ہم غلطی قرار دیں گے، ورنہ ساری روایات کو صحیح ثابت کریں گے۔ اسی طرح قلیل التدلیس والا معاملہ ہے، قلیل التدلیس کو کثیر التدلیس کے مترادف قرار دینا یہ منہجی غلطی ہے، اس سے بہت بڑا نقصان لازم آئے گا۔ شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام اور محدث تھے فن رجال کے، وہ اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یہ مقالات راشدیہ جلد نمبر 1 میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے بندو یہ تمہارا منہج غلط ہے کہ ہر مدلس خواہ قلیل ہے یا کثیر ہے ان کی روایات آنے والی کو ضعیف قرار دے رہے ہو۔ اگر آپ اسی پر چلیں گے تو کتنی زیادہ صحیح احادیث کو ضعیف ثابت کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک پیشین گوئی دی تھی اور اپنے شاگرد کا رد کیا تھا، تو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ وہی ہم دیکھتے ہیں آج کتنی روایات ایسی ہیں جو منہج غلط ہونے کی وجہ سے ان کو ضعیف قرار دیا جا چکا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جس روایت پر خاموشی اختیار کریں اس کا کیا حکم ہے؟
حافظ ابن حجر کا اپنی کسی بھی کتاب مثلا فتح الباری، التلخیص الحبیر، الدرایا، ہدایت الروات وغیرہ میں حدیث کو بیان کر کے اس پر سکوت اختیار کرنے سے اس حدیث کا حافظ ابن حجر کے نزدیک صحیح یا حسن ہونا لازم نہیں آتا۔ فتح الباری اور ہدایت الروات کے مقدمہ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خود کہا ہے کہ جس حدیث پر میں خاموشی اختیار کروں وہ میرے نزدیک حسن ہے، لیکن وہ اس اصول پر پورے نہیں اترے۔ جب علماء نے تتبع کی، استقراء کیا، ہم نے بھی کافی محنت کی اس پر، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ اس اصول پر پورے نہیں اترے، بلکہ بعض کذاب متروک راویوں کی روایات پر بھی وہ خاموش رہے ہیں۔ کذاب کی جھوٹی روایت ہے، متروک کی منکر روایت ہے، فتح الباری میں موجود لکھتے ہیں شرح کے اندر، تو اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو اصول پھر ٹھیک تو نہ ہوا۔ میں 3 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک راوی ہیں احمد الباہلی، یہ بالاتفاق متروک اور کذاب راوی ہے، لیکن اس سے مروی حدیث پر حافظ ابن حجر نے سکوت اختیار کیا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316، التلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133۔ دوسرا راوی ہے عبد الغفار بن قاسم، کذاب اور متروک راوی ہے، اس کی روایت پر بھی حافظ ابن حجر صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 503۔ اسی طرح محمد بن صائب کلبی کی جھوٹی مروی روایت پر بھی حافظ صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 153۔ صاحب بصیرت کے لیے یہی 3 مثالیں کافی ہیں کہ حافظ ابن حجر اپنی کتاب میں کذاب اور متروک راویوں کی روایات موضوعہ من گھڑت پر بھی خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، تو ان کا سکوت حسن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس پر شیخ قصری حافظہ اللہ نے بھی اعلاء سنن فی المیزان صفحہ نمبر 74 سے آگے کچھ صفحات میں اس پر بحث کی ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد نبیل بن منصور البصارہ حافظہ اللہ نے فتح الباری میں موجود احادیث کی تحقیق پر ایک لمبی چوڑی کتاب لکھی ہے، یعنی ان احادیث کی تخریج کر دی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کتنی روایات اگر آپ کو موقع ملے نبیل بن منصور البصارہ حافظ اللہ کی کتاب دیکھنے کا، آپ حیران ہوں گے کتنی روایات پر ابن حجر رحمہ اللہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں فتح الباری میں، حالانکہ وہ ضعیف اور جھوٹی من گھڑت روایات ہیں۔ تو یہ فرقے باطلہ اس طرح کے کمزور اصول اپناتے ہیں اپنی تائید میں، نہیں جی دیکھو پھر ابن حجر صاحب نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، وہ بات حسن ہوگی ہے، اور یہ احناف کا بہت بڑا اصول ہے جو کہ باطل اور غلط ہے۔ اسی طرح راویوں کے حوالے سے ایک آپ یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں، جب بھی ہم نے راوی پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے حکم لگانا ہے، اس وقت مختصر کتب جرح و تعدیل پر اکتفا کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی کتب جرح و تعدیل کی اقسام ہیں، بعض ایسی کتابیں ہیں جن میں راوی پر ایک لین ایک سطر میں مختصر حکم لگا دیا گیا ہے، مثلا الکاشف للذہبی ہے، المغنی للذہبی، تقریب التہذیب لابن حجر وغیرہ، بلکہ ہمیں مفصل کتب کی طرف مراجعت کرنی چاہیے، خصوصاً اس وقت جب کسی راوی میں اختلاف ہو جائے، مختلف فی راوی کہ وہ ثقہ ہے یا ضعیف، تب ہمیں مفصل کتب جرح و تعدیل کی طرف مراجعت کرنا ضروری ہے، مثلا الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، التاریخ الکبیر للبخاری، تہذیب الکمال للمزی وغیرہ۔ لیکن اگر مفصل کتب سے تحقیق کرنے کے بعد ثابت ہو کہ یہ ثقہ راوی ہے
اور مختصر کتب میں بھی لکھا ہو کہ یہ سکہ ہے، تو پھر مختصر کتب کا حوالہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو راوی ہے بھی سکہ اور تقریب میں بھی سکہ لکھا ہوا ہے، مختلف ہی ہے ہی نہیں، تو ہمیں مختصر کتاب کا حوالہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ راویوں کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ روات جن کے سکہ ہونے پر اتفاق ہے، تمام محدثین نے ان کو سکہ کہا ہے۔ دوسری قسم وہ روات جن کے ضعیف ہونے پر تمام کا اتفاق ہے۔ کتنے ایسے راوی ہیں جن کے ضعیف، کذاب، دجال، وضاع، متروک وغیرہ ہونے پر تمام کا اتفاق ہے۔ تیسری قسم وہ راوی جن کے سکہ یا ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، کچھ سکہ کہہ رہے ہیں، کچھ ان کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ تحقیق کے دوران مختلفی روات پر بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اقرب الی الصواب قول کو اختیار کرنا چاہیے۔ ائمہ محدثین، جرح و تعدیل، فن تخریج کے ماہر علماء، ان تمام کی آراء کو دیکھ کر ہمیں جو درستگی کے زیادہ قریب رائے ہے اس کو اپنانا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی حدیث کو ناقد محدث کسی علت کی بنا پر معلول قرار دے رہا ہے، مثال کے طور پر کہ جی فلاں روایت ضعیف ہے، وجہ اس میں ابن لہیہ ہے مثال کے طور پر، تو اس علت کو تسلیم کیا جائے گا۔ بھائی اگر وہ ماہر محدث ہے، جرح و تعدیل کا امام ہے، فن تنقید کا امام ہے، تو ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس طرح جب وہ کسی حدیث کو صحیح قرار دے تو اسے صحیح تسلیم کیا جائے گا۔ اگر کوئی دوسرا محدث اس سے اختلاف کرے تو ترجیح کی صورت نکالی جائے گی۔ 2 محدثین کے اختلاف ہو جائے، کچھ اس کی روایت کو صحیح کہیں، کچھ ضعیف کہیں، تو پھر ہم راجح قول کو تلاش کریں گے دلائل کے ساتھ کہ راجح اس میں کیا ہے۔ طرفین کی تحقیق کے بعد ایک کو راجح کہا جائے گا۔ نکت علی بن صلاح لابن حجر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 711 میں یہ بات موجود ہے۔ دوران تخریج ہر راوی پر مفصل بحث کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ جب بھی ہم کسی راوی پر بحث کریں تو سیر حاصل بحث کریں، ما لہو و ما علیہ، تمام چیزوں کو نقل کریں۔ پھر جو اگر سکہ راوی ہے جو ان پر جرح کی گئی ہے تھوڑی بہتی، اس کی حقیقت کو واضح کریں کہ یہ جرح مؤثر ہے کہ غیر مؤثر، اس پر بھی ہم بحث کریں۔ لیکن اگر وہ سکہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ تمام محدثین کا سکہ ہے، تو سیکھ کے چند اقوال مع حوالہ جات لکھ دینے کافی ہیں۔ اگر سکہ راوی ہے پھر لمبی چوڑی بات کا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر راوی مختلف ہی ہے، کچھ ضعیف کہہ رہے، کوئی صحیح سکہ کہہ رہے، پھر وہاں پر تفصیل بیان کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا ایک سکہ راوی ہے، اس کی محدثین میں سے 10 نے توثیق کی ہے اور واقعتاً وہ سکہ ہے، تو وہاں صرف 3-4 کے اقوال لکھ کر اور ساتھ وغیرہ لکھ دینا کافی ہے کہ اس کو فلاں 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 وغیرہ نے سکہ کہا ہے، بس کافی ہے۔ اسی طرح تخریج میں حدیث کی اصل کتب کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے۔ جب ہم تخریج کر رہے ہیں تو اس حدیث کی نسبت اصل کتب کی طرف ہمیں کرنی چاہیے۔ ایسی کتب جو مختصرات ہیں اور ان کی سندیں بھی حذف ہیں، مثلا مشکات المصابیح، بلوغ المرام وغیرہ، تو تخریج میں ان کی طرف حدیث کی نسبت کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ مثلا حدیث ہے تو آپ اس کی تخریج میں لکھتے ہیں اخرجہ ابن حجر فی بلوغ المرام،
یا مشکات کا حوالہ دیتے ہیں، تو یہ اصل کتابیں نہیں ہیں، یہ اصل کتابوں سے ماخوذ ہیں، مختصر طور پر ان میں سند وغیرہ نہیں ہیں۔ تو تخریج میں ان کی طرف حدیث کی نسبت کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن اگر اصل کتاب کے حوالے کے ساتھ مشکات یا بلوغ المرام کا بھی نام لکھ دیا جائے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر درست ہے، اس کا بھی فائدہ ہے کہ جس کے پاس اصل کتاب سنن کبری بہقی نہیں ہے، بلوغ المرام تو ہے نا، تو ہم تحقیق اور تخریج میں السنن الکبری للبہقی کا حوالہ دیں گے اور ساتھ لکھ دیں گے بلوغ المرام، نیز دیکھیں بلوغ المرام۔ تو جس کے پاس بلوغ المرام ہے وہ اس حدیث کو بلوغ المرام میں دیکھ سکتا ہے، یقین ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ حدیث ہے، پھر تحقیق وغیرہ کر لے گا۔ دوران تخریج صرف ایک نسخے پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کتاب کا یا مخطوط کا ایک ہی نسخہ ہے، تو محقق کو چاہیے زیادہ سے زیادہ کتاب کے نسخوں کو اکٹھا کرے، پہلے 2 نسخے ہیں 2 کو اکٹھا کر لے، اگر 10 نسخے ہیں 10 کو اکٹھا کرے، تاکہ تمام نسخوں کے اندر جو فرق ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھے جائیں۔ جتنے زیادہ نسخے ہوں گے ان کو اتنا فائدہ ہوگا۔ پھر ان نسخوں میں سے جو سب سے اصح اس کی تحقیق میں ہے یا محدثین نے جس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے، پھر اس کو اصل بنا کر دوسرے نسخوں کا تقابل کیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایک حدیث ایک مخطوط میں نہیں ہوتی، ایک نسخے میں نہیں ہوتی، لیکن وہی حدیث کسی دوسرے نسخے میں موجود ہوتی ہے، کتنا ہمیں فائدہ مل گیا۔ مثلا یہ بات مشہور ہے کہ انما الاعمال بالنیات، موطا امام مالک میں یہ حدیث نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث اس موطا میں ہے جو سوید بن سعید روایت کرتے ہیں۔ سوید بن سعید کے نسخہ میں یہ روایت موجود ہے موطا کے اندر، جس طرح امام سیوطی نے کہا تنویر الحوالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ اسی طرح سنن ترمذی میں حسن صحیح نقل کرنے میں نسخوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے، جس طرح ابن الصلاح نے مقدمہ ابن الصلاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 نور الدین عطر کی تحقیق والا نسخہ نے کہا ہے، مقدمہ ابن الصلاح میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے کئی علماء نے تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے، سنن ترمذی کے نسخوں کو جمع بھی کی ہے۔ مثلا شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق سنن ترمذی میں اس مشکل کو حل کرنے کی غرض سے انتہائی عمدہ کام شروع کیا تھا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور یہ کام مکمل نہ کر سکے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ تخریج سے حدیث پر کتب حدیث اجزاء وغیرہ کے حوالوں کو جمع کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ تخریج کا مقصد حدیث کے مرتبے کی پہچان کرنا ہے کہ یہ حدیث کس مرتبے کی ہے، اور ترک حدیث پر بحث کرنا اس وقت اہم بلکہ فرض ہو جاتا ہے جب کسی تابع یا شاہد کی تلاش ہو، یا مدلس کی تدلیس کثیر کرنے والے کی سماع کی صراحت تلاش کرنی ہو، یا مبہم راوی کی صراحت مطلوب ہو، یا اسی طرح کوئی اور قیمتی سند کا فائدہ ہمیں مطلوب ہو، اس وقت ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے۔ بعض تخریج کے علماء وہ ایک حدیث کی تخریج میں 100 کتاب کا حوالہ دے دیتے ہیں، اور وہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہوتی ہے، تو یہ بے فائدہ سا کام لگتا ہے۔ وہ کتاب جو 100 صفحے میں شائع ہو سکتی تھی، لمبی لمبی تخریج کرنے کی وجہ سے وہی کتاب 500 صفحات پر ہو جاتی ہے، تو نہ کوئی غریب خرید سکے طالب علم،
فائدہ ہے اس کا، یہ ہم نہیں کہتے، ہمیں تمام حوالہ جات مل جائیں گے، لیکن جو روایت صحیح ہے اس کے لمبی چوڑی تخریج کرنے کا فائدہ اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ دوران تخریج حدیث کا حوالہ مشہور متداول کتب سے دینا چاہیے اگر ان میں حدیث ہو، لیکن مشہور کتب میں حدیث بھی ہے لیکن وہ حوالہ دور کی کسی کتاب کا دے رہا ہے تو یہ انداز بھی درست نہیں ہوتا۔ مثلا کئی مثالیں ہیں، حدیث العجین کہ جب ہم نے 2 سجدے کر کے کھڑا ہونا ہے جلسہ استراحہ کے بعد، تو کیسے کھڑا ہونا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو سیدھا زمین پر لگانا ہے دونوں ہاتھوں کو، یا اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کر کے ہم نے کھڑا ہونا ہے؟ اسے کہتے ہیں حدیث عجین، آٹا گوندنے کی طرح، جس طرح عورتیں آٹا گوندتی ہیں۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں ہے، یہ عام قریب کی کتاب ہے، مشہور ہے، متداول ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ کے اندر جب اس کی تخریج کی تو انہوں نے اس کا حوالہ لکھا غریب الحدیث للہروی۔ اب وہ دور کی کتاب ہے، غریب الحدیث کی کتاب ہے، تو حوالہ تو چاہیے تھا المعجم الکبیر طبرانی کا۔ آپ ایسے سمجھیں ایک حدیث ابو داؤد میں موجود ہے اور وہی سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے، تو کس کا ہمیں حوالہ دینا چاہیے؟ سنن ابی داؤد کا، پھر ساتھ سنن کبریٰ بہقی کا بھی دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قریب کی کتاب بندہ نہ دیکھے دور کی دیکھ لے تو ہم ظاہر ہے حوالہ اسی کا دیں گے جو ہمیں ملے گی۔ تو اس لیے جب بھی تخریج کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے قریب والی کتابوں کو دیکھنا ہے۔ صحیح بخاری سے کام شروع کرنا ہے، صحیح مسلم کو دیکھنا ہے، کتب ستہ کو دیکھنا ہے، مسند احمد کو دیکھنا ہے، یہ قریب کی کتابیں ہیں ہماری۔ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ دوسری کتابوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ امام ابن قطان الفاسی نے بیان الوہم والایہام میں مستقل باب باندھا ہے کہ وہ احادیث جن کو علامہ اشبیلی نے دور کی کتب کی طرح منسوب کیا ہے، الوہم والایہام، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، امام ابن قطان کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے اس میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے کہ وہ احادیث جن کو علامہ اشبیلی رحمہ اللہ نے قریب کی کتب کو چھوڑ کر دور کی کتب کی طرف منسوب کیا ہے، تو یہ ایک غلطی ہے، غلطی تصور ہوتی ہے۔ اگر کوئی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے تو حوالہ لکھتے وقت دونوں کا حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اگر وہ متفقن علیہ ہے تو ہمیں لکھنا ہوگا متفقن علیہ تتبع کر کے، تاکہ حدیث کو اصل درجہ حاصل ہو۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ متفقن علیہ روایت یا بخاری اور مسلم کی حدیث کو سب سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے، دوسرے نمبر پر صرف صحیح بخاری کا درجہ، تیسرے نمبر پر صرف صحیح مسلم کا درجہ، اس طرح آگے تفصیل ہے۔ 7 درجے صحیح حدیث کے محدثین نے بنائے ہیں۔ مثلا عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، لیکن اگر کوئی اس پر صرف بخاری کا حوالہ لکھتا ہے صحیح بخاری، تو گویا قاری اس حدیث کو صحیح حدیث کے درجوں میں سے دوسرا درجہ دے گا کہ جی بخاری کی روایت ہے، حالانکہ وہ حدیث بخاری مسلم کی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ عذاب قبر پر ہمیں کچھ کتابیں دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو فرنٹ ٹائٹل پر اوپر لکھا ہے عذاب القبر حق، ساتھ لکھا ہے بخاری، تو یہ
فن تخریج سے عدم واقفیت ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ ایسے اصول ہیں ضروری جو محقق اور مصنف کے علم میں ہونے چاہیے، تاکہ جب وہ کتاب لکھے، کتاب مرتب کرے، تو وہ ان اصولوں کے مطابق تحقیق کرے، ورنہ فحش غلطیاں کرے گا جو کہ درست نہیں ہیں۔ اگر حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا صرف بخاری یا صرف مسلم میں ہے تو قیمتی فائدے کی غرض سے ان کے علاوہ دیگر کتب سنن وغیرہ کا حوالہ لکھنا بھی درست ہے، ضروری نہیں ہے۔ روایت بخاری میں آ گئی ہے، مسلم میں آ گئی ہے، یا دونوں میں آ گئی ہے تو بس کافی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم، یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کافی ہے۔ اگر صرف بخاری میں ہے مسلم میں نہیں تو صحیح بخاری، اگر صرف صحیح مسلم میں ہے صحیح بخاری میں نہیں تو پھر صحیح مسلم کافی ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا ان دونوں کتابوں کے صحیح ہونے پر اتفاق اور اجماع ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اگر بطور فائدہ کوئی اہم فائدہ کسی دوسری حدیث میں ہے تو بطور فائدہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، تاکہ طالب علم جلدی اس حدیث کے مطلوبہ فائدے تک پہنچ سکے۔ لیکن تاجرانہ سوچ کے پیش نظر کتاب کے صفحات بڑھانے کے لیے لمبی لمبی تخریج کرتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی بات پیش نظر رہے کہ دوران تخریج صرف کتاب کا نام لکھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مکمل حوالہ لکھنا چاہیے۔ مثلا صحیح بخاری کتاب فلاں، باب فلاں، رقم الحدیث فلاں، یا جز اور صفحہ فلاں، اسے کہتے ہیں مکمل حوالہ۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث ہے تو سب سے پہلے ہم صحیح بخاری کا نام لکھیں گے، کس کتاب میں ہے، مثلا کتاب الایمان ہے، کس باب میں ہے، مثلا باب زیادت الایمان و نقصانی اس کے اندر ہے، وہ لکھیں گے۔ آگے حدیث کا نمبر کون ہے، ہا کا مطلب ہے حدیث نمبر، یا رقم الحدیث لکھ کر دو نقطے لگا کر آگے ہم حدیث کا نمبر لکھ دیں گے، یا جلد پہلی 1 صفحہ نمبر 4 مثال کے طور پر، تو اسے کہتے ہیں مکمل حوالہ، یہ لکھیں گے۔ بعض دفعہ کئی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ مکتبے وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے مختصر ہی حوالہ لکھنا ہے، پھر صحیح بخاری حدیث نمبر رقم الحدیث یہاں لے کر وہ حدیث کا نمبر لکھ دیتے ہیں۔ آج کل اکثر یہی چلتا ہے۔ تو انٹرنیشنل کتب حدیث کے نمبر وہ ہیں جو فؤاد عبد الباقی المصری رحمہ اللہ نے لگائے تھے، اور دارالسلام کی جو کتب ستہ مطبوع ہیں بخاری مسلم وغیرہ، تو ان میں فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ کے رقم الحدیث ہی ہیں، اور وہ بین الاقوامی سطح کے نمبر ہیں، اکثر وہی چلتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، اختصار کے ساتھ بھی تخریج ہو جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر مفصل تخریج ہو، کتاب کا نام، باب کا نام، تاکہ کتنے ایسے علماء ہیں جو مراجعات کرنا چاہتے ہیں، حدیث کو اصل کتاب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ رقم الحدیث تو الگ ہو سکتا ہے، میں نے تحقیق کی تو میری تحقیق میں نمبر اور ہے، دارالسلام کا نمبر اور ہے، لیکن باب تو وہی ہے نا، باب وہی ہے، کتاب وہی ہے، تو اس لیے مکمل تخریج ہو تو زیادہ فائدہ ہے۔ اسی طرح کتب حدیث اور کتب رجال کا منہج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے کئی لیکچروں میں فن جرح و تعدیل کی کتب پر بحث کی، ان کے منہج پر بحث کی، جو محقق جرح و تعدیل کے منہج کو نہیں سمجھتا، کتب جرح و تعدیل کو نہیں سمجھتا، وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اسی طرح
ائمہ جرح و تعدیل کی خاص اصطلاحات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس پر بھی ہم نے ایک مفصل لیکچر پیش کیا تھا، ورنہ محقق بہت زیادہ فوش غلطیاں کرتا ہے۔ تحقیق حدیث میں جہاں سند کی تحقیق میں روات پر بحث ہوتی ہے، سند میں اتصال یا انقطاع معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں متن کی تحقیق بھی بہت ضروری ہے۔ وہ متن شاذ، منکر، مضطرب، مقلوب وغیرہ کی قسموں میں سے تو نہیں، گویا صرف سند کی تحقیق کو پیش نظر رکھنا غلط ہے۔ جس طرح ہمارے بعض اہل علم چلے ہیں اور چل رہے ہیں سند ہو صحیح، بعض سند دیکھتے اور حکم لگا دیتے ہیں، متن خواہ بخاری میں ہو، متن خواہ اس کے شواہد دیگر کتابیں ملتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی سند کے تمام روات ثقہ ہیں اور اس میں کوئی علت نہیں ہے، سند اور متن کے اندر تمام 5 صحیح حدیث کی شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں، تو اس پر ہم حکم لگائیں گے صحیح لذاتی، کہ یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہے۔ اگر سارے راوی ثقہ ہیں اور باقی تمام شرطیں اتم درجہ موجود ہیں، لیکن راوی کا ضبط خفیف ہے، حافظہ کچھ ہلکا ہے، ثقہ سے کچھ پوائنٹ کم ہے، تو اس کے ہونے کی وجہ سے، ضبط خفیف کی وجہ سے ہم اس روایت پر حکم لگائیں گے حسن لذاتی ہی۔ یہاں پر یہ بھی قاعدہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ضعیف روایت کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے، بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں بھی کئی علماء تصنیف و تحقیق میں غلطی کرتے ہیں۔ ضعیف روایت کو بیان کرتے وقت صیغہ تمریض استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قاری وہاں میں نہ پڑے۔ افسوس کے بعض علماء ضعیف روایت کو بھی صیغہ بالجزم کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ انداز درست نہیں ہے۔ حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 93 اور 94 میں اس پر زبردست بحث کی ہے۔ بالجزم سے مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے بندہ جھوٹی روایت بیان کر دے کہ جس نے اپنے والدین کو نظر رحم سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، یہ بالجزم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بالجزم ہے صیغہ۔ تمریض کیا ہے؟ روایت بیان کی گئی ہے، نبی علیہ السلام سے بیان کیا گیا ہے، صیغہ مجہول سے بیان کرنا یہ صیغہ تمریض ہے، تو محدثین نے اس کا بڑا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اس پر تفصیلی بحث بھی ائمہ محدثین نے کی ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی پریشانی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بعض ہمارے خطباء، اللہ ان کے محنت کو قبول فرمائے، وہ ایک ضعیف روایت کو بیان کرتے کرتے آخر میں کہہ دیتے ہیں فیہ مقال، عربی کے انداز میں۔ اب پبلک ہے جن کو اس کا مطلب کا پتہ نہیں، فیہ مقال یا فیہ کلام یا فیہ ضعف، وہ حدیث بیان کرتے کرتے آخر میں کہہ دیتے ہیں فیہ ضعف، فیہ مقال، فیہ کلام، جو کہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ پبلک کے انداز کے مطابق ان کو سمجھانے کی غرض سے کہ لوگوں یہ روایت ضعیف ہے، تو ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ عربوں کا انداز فیہ کلام فیہ ضعف، اس کا پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم کوئی ضعیف روایت کو بیان کریں گے پبلک کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ضعیف روایت ہے، تو پھر ہمیں اس کا سبب ضعف اور وجہ کھل کر بیان کرنی ہوگی کہ لوگوں یہ روایت ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس فن میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی باریکیوں کو سمجھ کر ان کے مطابق تخریج و تحقیق کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وسلم